مسلم بھی شامل ہیں، اور مسلمانوں کے اندر جو نافرمان مسلمان ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ہر قسم کے انسان اس آیت کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا بتایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو ایک پروردگار اس کی۔ اعبدوا ربکم، رب کا معنی ہے پالنا، آہستہ آہستہ۔ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت رزق کا انتظام شروع فرماتے ہیں۔ بچہ جب تیار ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، رونا شروع کرتا ہے، یا اللہ ماں کے پیٹ کے اندر آپ نے رزق دیا، ابھی تو میرا رزق کا راستہ بند ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تیرے لیے رزق کے میں نے دروازے اور بھی بنائے ہیں۔ تو ماں کی چھاتی سے اللہ پاک نے بچے کا نظام بنا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بچے رونا تیرا کام ہے، ماں تجھے دودھ دے دے۔ یہ رونا کس کا ہے؟ یہ بچے کو اللہ پاک تربیت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک بتا رہے ہیں ان کے بچے کے ذہن کے اندر اللہ پاک یہ ڈال رہے ہیں کہ آپ روئیں گے تو ماں آپ کو دودھ دے دے گی۔ تو جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہوتا ہے، یا 2 سال ماں اس کو دودھ دیتی ہے، دودھ کے بعد ماں اس کا دودھ بند کر دیتی ہے، بچہ رونے لگتا ہے، یا اللہ پیٹ کے اندر تیرا نظام، پھر آپ نے دنیا کے اندر بھیجا، تو نے نظام بنایا، ابھی کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندے ہو، دنیا کا نظام تیرے لیے، آسمان کا نظام تیرے لیے، سورج کا نظام تیرے لیے، ستاروں کا نظام تیرے لیے، ساری زمین کے اندر جو نعمتیں ہیں، جو میوے ہیں، جو پھل ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب تیرے لیے۔ او میرے بندے تم میری عبادت کے لیے ساری نعمتیں، ساری چیزیں اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، جب اس لفظ کا ترجمہ کیا جائے کافروں کے سامنے، کافر کے سامنے یہ آیات پڑھ کے اگر اس کو بتا دیا جائے، اس کا معنی یہ ہوگا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کافرو اپنے کفر کو چھوڑ دو، نافرمانی کو چھوڑ دو، ایک رب کی مانو، ایک محمد الرسول اللہ کی مانو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، جب اس آیت کا ترجمہ مشرک کے سامنے کیا جائے تو معنی یہ بنے گا او مشرک ایک بعد اولا شریک کو مان، اس کو خالق مان، اس کو مالک مان، اس کو رازق مان، سب چیزوں کو چھوڑ کے ایک بعد اولا شریک کی مان، اس کے سامنے اپنا سر بھی جھکا، اس کے سامنے حاجت بھی پیش کر، جو مانگنا ہے اسی بعد اولا شریک سے مانگ، اسی کے سوا کسی سے نہ مانگ۔ جب مسلمان کے سامنے یہ آیات پڑھ کے اس کو مخاطب کر کے اس کے سامنے اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہوگا اے مسلمان تو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ نہیں چلتا، ان نافرمانیوں کو چھوڑ دے۔ مسلمان کا کام ہے فرما بردار، اللہ کی بھی فرما برداری کر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کر۔ اگر اس آیت کا معنی مومن کو مخاطب کر کے کیا جائے، اس کا معنی یہ ہوگا اے مومن تو اپنے ایمان کے اوپر مضبوط رہے، جو تو کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے کے گھروں کے اندر، علاقوں کے اندر نبی کا پیغام دوسرے مسلمانوں تک پہنچا رہا ہے، اس کے اوپر یقین رکھ، قیامت کے دن اللہ پاک آپ کے لیے جنت کو تیار کر کے
تو یہ آیت کے ترجمہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو اللہ پاک بات اولا شریک ہے۔ اللہ پاک کیا ہے؟ بات اولا شریک ہے۔ ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں قرآن کے اندر۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا توحید سمجھانے کے لیے، ربوبیت سمجھانے کے لیے، الوہیت سمجھانے کے لیے، اگر انسان کے اندر عقل ہے، اگر انسان کے اندر سوچ ہے، جب ان چیزوں کے اوپر اپنی نظر ڈالے گا، اس کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر، دل کے اندر یہی بات ثابت ہوگی اس کو بنانے والا، ان چیزوں کو رزق دینے والا، سب کچھ کرنے والا وحدہ لا شریک رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں چوپائے جتنے بھی ہیں مواشی جانور، اونٹ ہو گیا، گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، انسان کے لیے یہ عبرت ہے، نشانہ ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا انسان کی مثال کے طور پر گئے یا بھینس ہے، چارہ ڈالتا ہے، چارے کا رنگت علیحدہ، پانی کی رنگت علیحدہ، پھر بھینس کے اندر گوبر کی رنگت علیحدہ، خون کا رنگ علیحدہ۔ یہ مالک جو ہے رات کو آرام کے ساتھ سویا ہوا ہے، رات کو آرام کے اندر سویا ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو گوبر کو ایک طرف کر رہا ہے، خون کو ایک طرف کر رہا ہے، سب نظام کو ایک طرف کر رہا ہے، بدبو کو ایک طرف کر رہا ہے۔ جب وہ انسان صبح اٹھتا ہے، برتن لے کے گائے کے سامنے یا بھینس کے سامنے جاتا ہے، دودھ دوتا ہے، اللہ پاک رنگوں کو دور کر دیتے ہیں، بدبو کو دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک خالصاً سائغا، سفید دودھ نکالتے ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ یہ کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے جو سارا انتظام انسان کے لیے کر۔ جب انسان سوچے گا یہ برتن کے اندر سفید دودھ ڈالنے والا کون ہے، اور اللہ پاک خون سے بھی دور کر دیا، گوبر سے بھی دور کر دیا، بدبو سے بھی دور کر دیا، اللہ پاک نے کسی ایک چیز کی بھی ملاوٹ نہیں کی دودھ کے اندر۔ جب اس کا معاملہ آتا ہے انسان کا، اگر دودھ بیچتا ہے تو آدھا دودھ ہوتا ہے، آدھا پانی ہوتا ہے۔ یہ انصاف تو نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ پاک تیرے لیے صاف بنا کے بھیج رہا ہے، وہ پانی دے کے لوگوں کو دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر، میں رب آپ کو حکم کرتا ہوں، هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ پیغمبر کا جو مشن، پیغمبر کا جو پروگرام ہے، اللہ پاک نے فرمایا لوگوں کے سامنے بیان فرماؤ، لوگوں کو بتلاؤ۔ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤ، لوگوں کو قرآن پڑھاؤ، لوگوں کو قرآن سمجھاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ریت پر نہیں تھے، پانی کے اندر نہیں تھے۔ انسان جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ایک رب العالمین کی بات کو، قرآن کی بات کو، اپنی نبوت بیان فرما رہے ہیں اور اللہ کا راستہ بتلا رہے ہیں، آؤ اللہ کی طرف۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا
مخالف میرے ساتھ حملہ کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن پیغمبر نے بتلا دیا آج کے مسلمان کو بھی، صحابہ کرام کو بھی، علی بصیرۃ، جس راستے پہ میں کھڑا ہوں وہ راستہ سچا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، ابھی کس کا کام ہے؟ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ پاک کے پیغمبر نے بتلا دیا جس پروگرام کو، جس بات کو، جس دعوت کو میں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، لوگوں کو سمجھایا، آنا مانا میں، ومن اتبعنی، جو مجھے نبی مانتے ہیں، آخری پیغمبر مانتے ہیں، وہ مشن لے کے، وہ پروگرام لے کر، وہ دعوت لے کر پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کا حق بنتا ہے پیغمبر کا پیغام، پیغمبر کی بات کو دوسروں تک پہنچے، ڈرنا ورنہ نہیں۔ دوسرا بندہ جو مرضی کرے، نقصان پہنچائے، گالی نکالے، جو کچھ کرے، لیکن آپ نے جو بات کرنی ہے، جو کر رہے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بات سچی ہے، حق پر ہے۔ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہو جائے، اگر تکلیف ہوگی تو نبی کی سنت ادا ہوگی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں آئی ہیں۔ آج کل ہمیں کون نقصان دے سکتا ہے؟ آج کل ہر چیز ہمارے لیے آسان ہے، لیکن ہم کمزور ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک نے انسان کو بنایا، ساری نعمتیں انسان کے لیے، ساری چیزیں انسان کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا او انسان تو میری عبادت کے لیے، انسان عبادت کے لیے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ پاک نے فرمایا یہ زمین میں نے بنائی ہے واسع، اللہ پاک نے فرمایا ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین آپ کے لیے وسیع ہے، ایسے کھیتی بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ زمین کے اندر جو میری نعمتیں ہیں، جو پھل فروٹ ہیں، یہ آپ کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سارا نظام میں نے تیرے لیے خوراک کے طور پہ بنایا، تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اللہ پاک نے اتنا انتظام کیا ہے۔ ابھی دیکھیں مثال کے طور کے اوپر کسی سے آپ پوچھیں گے نا بھائی آپ کی فصل کیسے ہوئی، کہے گا نہیں کچھ نہیں ہوا، پتہ نہیں اس سال کیا ہوا۔ پھر آپ سے اسے پوچھیں گے پچھلے سال آپ نے عشر نکالا تھا، کہے گا یار نہیں نکالا۔ تو اللہ کی رحمت کہاں سے؟ اللہ پاک اتنا دے رہا ہے، تم اللہ کی رضا کے لیے نہیں دے رہے، جو اللہ کا حق بنتا ہے وہ نہیں نکال رہے، پھر اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے قرآن کو سمجھو، اللہ کی بات کو سمجھو، نبی کی بات کی سمجھو، بات کو سمجھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھو۔ فراشا والسماء بناء، اللہ پاک نے فرمایا میں نے زمین کو بنایا، زمین کو پتھر کی طرح نہیں بنایا، زمین کو نرم بنایا، اس لیے آپ اس کے اندر کھیتی باڑی بھی کر سکتے ہیں، مکان بھی بنا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ والسماء بناء، آسمان کو میں نے بلند بنا دیا، آسمان کو بغیر ستون کے بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش نازل کرنے والا بھی میں رب ہوں۔ آسمان سے بارش کون اتارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات۔ آسمان سے بارش برساتا ہوں، یا اللہ جب آسمان سے بارش آتی ہے تو ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اسی زمین سے پھل نکلتے ہیں، آپ کے لیے نعمتیں نکلتے ہیں۔ او انسان، جب میں بارش نازل کرتا ہوں اس سے زمین کو فائدہ ہوتا ہے، اس سے پھل بھی نکلتے ہیں، میوے بھی نکلتے ہیں۔ رِزْقًا لَكُمْ، یہ رزق تیرے لیے، یہ رزق کا بندوبست میں نے تیرے لیے کیا۔ یا اللہ سب کچھ تو نے یہ کیا، رزق کا نظام، نعمتوں کا نظام، سب کچھ کا نظام تو نے ہمارے لیے کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ
میرے سوا کسی کو معبود نہ مانو، میرے سوا کسی کو خالق نہ مانو، میرے سوا کسی کو رازق نہ مانو، میرے سوا کسی کو معبود نہ مانو۔ میں آپ کا معبود بھی ہوں، آپ کا خالق بھی ہوں، آپ کا رازق بھی ہوں، آپ کا رب بھی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی، سارا نظام ختم ہو جائے گا، انسان قبر سے نکلے گا، دنیا کے اندر اللہ پاک اس کو نظر بھی دیں گے، آنکھوں کے اندر روشنی بھی ہوگی۔ جب قبر سے نکلے گا، اندھا اٹھے گا، کیا کہے گا؟ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ ربا میں دنیا کے اندر جب تھا تو نے مجھے روشنی آنکھوں کے اندر دی تھی، آج میں جب قبر سے اٹھ رہا ہوں، میں اندھا اٹھ رہا ہوں، یہ کیا وجہ ہے؟ میرا کیا گناہ ہے؟ میری کیا نافرمانی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جب مؤذن نے اذان دی اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف، تو نے اذان کو سنا، رب کی بات کو سنا، رب کی آواز کو سنا، تو دکان پہ بیٹھا تھا، میری آواز کو ٹھکرا دیا، میری بات کو ٹھکرا دیا، تو کاروبار کے اندر مصروف تھا، تو کسی جگہ کے اندر مصروف تھا، اذان کی آواز تو نے سنی، اذان کی آواز سن کے تو نے نماز نہیں پڑھی، قرآن کی بات کو نہیں مانا، اس لیے میں نے آپ کو قبر سے اندھا اٹھا دیا۔ انسان پریشان ہو تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو انسان اللہ پاک کے ذکر سے مراد نماز، قرآن کی تلاوت، یہ سارے ذکر ہیں، عبادت ہے، اللہ کو یاد، نماز کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ جب مجھ سے اعراض کرتا ہے، میرے قرآن سے، میری بات سے، پیغمبر کی سیرت سے، دین کی کسی بات سے اعراض کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، اللہ پاک فرماتے ہیں پہلے میں اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ رزق کیا ہو جاتا ہے؟ تنگ ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں جس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے انسان تنگ ہے۔ اگر پیسہ ہے اپنے جسم کے اوپر خرچ نہیں کر سکتا، بچوں کے اوپر خرچ نہیں کر سکتا، دین کے اوپر خرچ نہیں کر سکتا، یہ تنگی اور کیا ہے اپنا پیسہ ہے، اپنی نعمت اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتا، کہتا ہے آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، یہ بناتا قبر میں چلا جائے گا۔ رزق تنگ ہوا کیا؟ نہیں ہوا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں رزق کو تنگ کر دیتا ہوں، زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ رزق کے اندر صحت بھی ہے، زندگی بھی ہے، زندگی کے اندر جتنے مسائل آتے ہیں سب رزق کے اندر شمار ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے اندر وہ اندھا اٹھے گا، پھر کیا بولے گا؟ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِی أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِیرًا۔ او میرے پروردگار، میرا کیا گناہ تھا آپ نے مجھے اندھا اٹھایا؟ اللہ پاک جواب دیتے ہیں كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَهَا، جب میری قرآن کی آیات، میرے قرآن کا فرمان، میرے قرآن کا پیغام آپ کے قانون کے اندر آواز آتی تھی تو میرے قرآن کو نہیں مانتا تھا، میرے قرآن کی نہیں مانتا تھا، میری نہیں مانتا تھا، میرے پیغمبر کی نہیں مانتا تھا، اس لیے یہ تیرے لیے سزا ہے۔ قرآن آتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ پاک نے قرآن آپ کے اوپر پڑھا جائے، نہیں، قال كذلك اتتك آیاتنا، میری آیات آپ کے پاس آتی تھی۔ قرآن کہاں ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے، مسجدوں کے اندر نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا؟ آسمان سے جبرائیل لے آیا پیغمبر پر، پھر ہم تک پہنچا، قرآن ہمارے پاس آیا یا ہم قرآن کے پاس گئے؟ اس لیے تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قال كذلك
أتتك آياتنا، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا، تو نے قرآن کا اعراض کیا، قرآن کی بات نہیں مانی۔ جو قرآن میں نے جس پیغمبر کے اوپر نازل کیا اس پیغمبر کی سیرت کو نہیں اپنایا، اس پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، اس لیے میں نے آپ کو اندھا کر دیا۔ تو نے دنیا کے اندر مجھے بلایا، میں آج پروردگار آپ کو بلا دوں گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آج ہی اس زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ اور اللہ رب العزت کی توحید کو سمجھو، اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھو۔ یہ نہ سوچو کہ ہم دین کا کام کریں گے، دین کے اندر چلیں گے، دیندار بنیں گے، عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، نقصان ہوگا۔ نہیں، اللہ پاک فرماتے لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ، رزق کا میں سوال نہیں کروں گا، نحن نرزقک، میں آپ کو رزق دیتا ہوں، سب مخلوق کو رزق دیتا ہوں، والعاقبۃ للتقویٰ، رب کی شرط یہ ہے جو لوگ پرہیزگار ہیں، زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، غلط کام نہیں کرتے، حلال رزق کھاتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں۔ پرہیزگاری ہوگی، نماز پڑھے گا پرہیزگار بنے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا پرہیزگار بنے گا، نبی کے پیغام کو آگے پہنچائے گا پرہیزگار بنے گا، دین کا کام کرے گا تو پرہیزگار بنے گا۔ اگر گھر کے اندر بیٹھا رہے، نماز کا پتہ نہ ہو، کلمے کا پتہ نہ ہو، غسل کا پتہ نہ ہو، کسی چیز کا پتہ نہ ہو، گھر کے اندر بیٹھ کے یہ کہے کہ میں یہاں سے سب کچھ سیکھ لوں، میں یہاں سے سب کچھ سمجھ لوں، ہو سکتا ہے؟ کسی کے والد صاحب نے کہا مکی صاحب کو کہ سعودی عرب کے اندر مکہ کے اندر درس دیتے ہیں قرآن کا، کہا کہ یار حضرت جی میرے لیے دعا کرو، میرا بیٹا جو ہے حافظ قرآن ہے۔ مکی صاحب نے فرمایا دعا سے کچھ نہیں ہوتا، ہم دعا کریں سارے مسلمان ہو جائیں، ہم دعا کریں سارے نمازی بن جائیں، نہیں بھائی، اس نے فرمایا حافظ کا کام ہے محنت کرے، محنت کرے گا، یاد کرے گا تو حافظ بنے گا۔ بندے کا کام ہے اللہ کے راستے میں نکلے، بچوں کو چھوڑے، بیوی کو چھوڑے، رشتہ داروں کو چھوڑے، جہاں اس کو ذہن کے اندر سوچ ہے بھائی میں جہاں جاؤں گا مجھے دین سمجھ آ جائے گا، وہاں نکلنا پڑے گا، اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے۔ جب نکلے گا اس کا ذہن کھلے گا، سینے کے اندر اللہ پاک ایٹومیٹک دین نافذ کر دیں گے، اس کے سینے کے اندر دین آسان ہو جائے گا۔ جب ہم سیکھیں گے نہیں تو اللہ پاک ارادے کہاں ہوگا، میں یرید اللہ بھی خیرا یفقہہ فی الدین، جو شخص ارادہ رکھ